بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیب نبینا مولانا محمد حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. جیسے آپ نے گزشتہ ابو طالب کا انتقال کر جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے چچا جنہوں نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا تھا، وہ داغ مفارقت دے گئے، تو ان کی وفات کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام پر کفار اور مشرکین کا ستایا جانا دگنا ہو گیا اور زیادہ ہو گیا. اس سانحہ کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے. ایک روایت کے مطابق 3 دن اور ایک دوسری روایت کے مطابق 35 دن، یعنی ابو طالب انتقال کر گئے 3 دن بعد، یا ایک روایت کے مطابق 35 دن 35 دن کے بعد ایک دوسرا سانحہ آپ کا جگر چیر دیا. ایک اور آپ کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹا. وہ سانحہ کیا تھا؟ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات. یہ ایسا غم تھا اللہ کے رسول کے لیے. بی بی خدیجہ بھی آپ کو داغ مفارقت دے گئی. امت کی ماں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ، وہ خدیجہ جو آپ کی وفادار بیوی تھی، آپ کے دکھ درد کی شریک حیات تھی، وہ خدیجہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیار و محبت کا دریا تھی، شفقت و دل سوزی کا مجسمہ تھی، وہ خدیجہ جنہوں نے سدا آپ کی شخصیت کو سینے سے لگائے رکھا، عشق و عقیدت کی آنکھوں میں بٹھائے رکھا، وہ خدیجہ جنہوں نے پہلے دن سے آپ کا ساتھ دیا، مایوسی میں ڈھارس بندھائی، اداسی میں سکون پہنچایا، پھر اسی حال میں جان دے دی. وہ خدیجہ جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے رب پر ایمان لے آئی تھی. وہ خدیجۃ الکبریٰ جن کو رب نے، خود رب نے سلام کہلایا، خود رب نے خدیجۃ الکبریٰ کو سلام کہلایا اور جنت میں موتیوں کے محل کا مژدہ سنایا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے. ابو طالب اور خدیجہ کی موت کیا تھی؟ ایک سہارا تھا جو ٹوٹ گیا، ایک قلعہ تھا جو ڈھا گیا، لیکن اب نور اسلام مکے سے باہر پھیلنا شروع ہو گیا تھا. اب ناممکن تھا کہ مشرکوں کی پھونکوں سے چراغ گل ہو جاتا، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، کمزور ہو یا زور آور. یہ اللہ کا فیصلہ تھا، چاہے کافر کتنے ہی جز بز ہوں، یعنی کتنے ہی طاقتور ہوں یا کتنے ہی زیادہ اسلام سے متنفر ہوں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے ہی رہتا ہے، چاہے کافروں کو یہ کتنا ہی ناپسند ہو. یہ اللہ کا اصول ہے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب کے وفات کے سال کو عام الحزن کہا گیا، غموں کا سال. اس سال کو تاریخ میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہاڑ ٹوٹے، غموں کے جو پہاڑ ٹوٹے، اس وجہ سے اس سال کا نام عام الحزن رکھا گیا، غموں کا سال رکھا گیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی کا جو اصول تھا کہ ظاہری سہارے اللہ نے ختم فرما دیا، مگر اللہ تو اپنے نبی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، جس کا ذکر اللہ نے سورہ زحا میں بھی بیان کیا. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. حضرت خدیجہ کی وفات ماہ رمضان میں ہوئی. اس وقت ان کی عمر 65 برس تھی، 65. مقام حجور میں حضرت خدیجہ کو دفن کیا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زوجہ کی قبر میں اترے. یہ سن 10 نبوی کا زمانہ تھا، ہجری نہیں، سن نبوی یعنی نبوت کا 10واں سال تھا، جو اسلام کا سخت ترین زمانہ تھا. اس زمانے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
بہت رنجیدہ اور بے قرار رہتے تھے، کیونکہ ایک طرف تو یہ دونوں ظاہری سہارے، آپ علیہ السلام صبح سے شام تک اپنی قوم کا سامنا کر کے، آپ کی قوم کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر، ان کے مارے جانے والے پتھر، ڈالے جانے والے کچرا، گھر آتے ہی صاف کرنے والی، تسلی دینے والی، تشفیع دینے والی، اطمینان دینے والی زوجہ محترمہ خدیجہ اب نہیں رہی۔ آپ گھر صبح سے شام تک کی محنت، دعوت و تبلیغ سے فارغ ہو کر گھر آتے تھے تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کی زوجہ محترمہ آپ کو تشفیع دیتی، تسلی دیتی، آپ کو اطمینان دیتی تھی، مگر اب گھر سونا سونا، خالی خالی۔ فرماتے یہ عام الحزن ہے، یعنی غموں کا سال، اسی لیے اس سال کو غموں کا سال عام الحزن کہا گیا۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کھٹن گھڑیاں آپ علیہ السلام پر اور آپ کے ساتھیوں پر جو کھٹن گھڑیاں تھی، یہ شعب ابی طالب کا قید ہونا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے اس اگریمنٹ کا ختم ہو جانا، پھر اس کے بعد فوری طور پر حضرت ابو طالب کا انتقال کر جانا، پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا اسی سال انتقال کر جانا، یہ بہت بڑے بوجھ تھے آپ علیہ السلام پر۔ اب اس کے بعد کا معاملہ کیا ہوا، آپ آئندہ کل انشاءاللہ اسی محمد عربی کے ذریعے سے آئندہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگار اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مولا ہمارے دلوں میں پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت پیدا فرما، ان کی عقیدت اور ان کا عشق ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ، آپ کے خاندان کے جو اہل بیت ہیں مولا، ان کی بھی عقیدت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ پروردگار اپنے کرم سے، اپنے فضل سے نبی کے ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔